کیسے سکتا ہے سسٹم کیسے؟ میں ایک سوال جیسے اسی کی اس کے جز میں کر رہا ہوں صاحب. ایک دور تھا جیسے کہ فرمایا گیا بیٹیوں کو زندہ درکور کر دیا جاتا تھا, پھر اسی دور کے تسلسل میں اس حد تک حیوانیت دیکھی گئی جناب امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا. پھر تو اسلام آ گیا نا, پھر یہ دور واپسی کیسے آ گیا کہ جناب حضرت علی اصغر کو نیزے میں بلند کیا جا رہا ہے, نواسہ رسول کو نیزے میں بلند کیا جا رہا ہے, پھر یہ اسلام کیسے آ گیا کہ جناب سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں؟ یہ جہالت کا دور. جناب عثمان کو شہید کیا جا رہا ہے, یہ دور واپسی عمر کو شہید کیا جا رہا ہے. نہیں, میں اس کلیجے چبانے والے واقعے پہ اس لیے لمیٹڈ ہوں. چلیں شہادت تو مسلمان کا ورثہ رہے, بیچ میں رکھیں گے ہم. میں اس جنگلی پنے اور حیوانیت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا, میں اس تقابل میں نہیں جا رہا, مگر یہ حیوانیت جو کربلا میں دیکھی گئی یہ تو ہمیں جنگ غزوہ احد میں دیکھی گئی تھی. اس سے پہلے عربوں میں یہ رواج تھا کہ قائم کیسے, یہ ٹوٹی کیسے نہیں؟ دیکھیں یہ اچانک سے نہیں ہو گیا, اور مولانا نے جو اس کی جو تشریح کی ہے کہ بس قدرت اس طرح سے کرتی ہے. لیکن قدرت شر کو پیدا نہیں کرتی ہے. ہمارے ہاں ایک چیز پڑھی جاتی ہے, مفتی صاحب نے بہت بڑی بات کی تھی, اہل سنت کے نزدیک خیر اور شر کا خالق اللہ ہے, قاسم بندہ ہے. دیکھیں مجھے بولنے دیجیے, اور یہ بالکل من گڑت ہے. اللہ صرف خیر پیدا کرتا ہے, شر پیدا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, قرآن مجید میں ہے خیر کا قادر اللہ ہے, اس کا پیدا کرنے والا. شر جو ہے یہ انسان کے اپنی نفس کی طرف سے ہوتا ہے. بہرحال میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے زمانے میں زبردستی لوگوں سے بیعت لی, اور عبداللہ ابن عمر سے بخاری کے اندر روایت ہے کہ حکم دیا کہ بلکہ عبداللہ ابن عمر کو قتل کی دھمکی دی. اچھا, اگر تمہارے سے اور تمہارے باپ سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں اس کو چلانے میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو اس بات سے ڈرایا کرتے تھے کہ تم مستحکم رہنا, ورنہ شام کے اندر معاویہ بن ابی سفیان ہے, فتح الباری کے اندر لکھا ہے. تو معاویہ بن ابی سفیان نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو صلح حسن ہوئی, جس کا ہمارے ہاں بہت یہ لوگ نام لیتے ہیں, صلح حسن بخاری میں ہے کہ دو عظیم گروہ, اس کی خلاف ورزی ہوئی. اس کی خلاف ورزی ہوئی. اسد الغابہ کے اندر شرائط لکھی ہوئی ہیں, الاستیاب کے اندر ہیں, ہمارے اہل سنت مصادر کے اندر یہ شرائط لکھی ہوئی کہ کن شرائط کے اوپر امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ وہ شرائط کے اوپر وہ صلح کی تھی. تو یہ جو کربلا کا واقعہ یہ کچھ ایسے نہیں اچانک سے ہو جاتا ہے. یزید نے اس کا اقرار کیا ہے کہ میں نے بدر کے مقتولین کا, اپنے آباء و اجداد کا جو علی کے ہاتھوں سے قتل ہوئے اس کا بدلہ لیا ہے. یہ حکمرانی کی طرف آنا یہ ایک سفر تھا, یہ پلان کے ساتھ ایک کام ہوتا تھا. یعنی آپ یہ دیکھ لینا کہ اموی حکمران ان کے ارد گرد کون لوگ ہیں, کون ان کے گورنر ہیں, یزید کے ساتھ ارد گرد کون لوگ بیٹھے ہوئے, کون اس کا ٹیچر ہے, کون اس کا گورنر ہے, مروان بن حکم, یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے دھتکار دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں, یعنی ایک سسٹم ہے, ایک سسٹم ہے. وہ طبقہ ہے مؤلفۃ القلوب کا اکثر طبقہ ہے کہ جو اپنی پوری زندگی میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت دین کے مخالف رہا ہے, یہ دینی نظام سے ٹکرایا ہے. یہ اگر مسلمان نہ ہوتا تو سر قلم ہوتا ہے ان لوگوں کا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کا سر قلم ہونا تھا. لیکن انہوں نے اپنے سر کو جھکا لیا, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حصہ بھی دیا. تو ٹھیک ہے آپ لوگ اسلام میں آ گئے ہو, کیونکہ نبی تو روک نہیں سکتے نا, کسی کو منع نہیں کر سکتے, وہ تو رحمت للعالمین ہے. وہ تو جو بھی آیا ان کے پاس انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کو سینے سے لگا لیا, معاف کر دیا, کوئی بات نہیں. لیکن اور یہ اہل بیت کی بھی روش رہی ہے, اہل بیت یہی العابدین علیہ السلام کتنا بڑا, یعنی جو واقعہ ہے اس کے عینی شاہد اور گواہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے پانی اور کھانا رکھا جاتا ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں امام کے سامنے. کربلا کے عینی شاہد ہیں. ان کے پاس جب مروان کو واقع حرہ ہوتا ہے 62 ہجری کے اندر, تو واقع حرہ سے پہلے واقع حرہ میں بھی مروان کی فیملی کو آپ نے امام ذی العابدین امان دی ہے. اللہ اکبر. کوئی ان کو امان نہیں دینے والا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پورے سیاسی تعلقات موجود تھے یزید بن معاویہ کے ساتھ, لیکن انہوں نے بھی اپنا دروازہ بند کر دیا, میرے پاس نہیں آؤ. لیکن امام ذی العابدین علیہ السلام, کسی نے کہا کہ یہ تو وہ ہے کہ جس نے آپ کے پورے خاندان کو شہید کیا, تو امام نے فرمایا یہ ان کے اخلاق تھوڑی ہے, ہمارے ہم اپنے اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا, اویس بھائی علامہ صاحب, وہ پری پلان سارا کام تھا. ٹھیک ہے کہ یزید نے اپنے نانا جو کہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں بدر میں مارا گیا, معاویہ بن یزید کا چچا جو کہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا, اس کا بدلہ لیا ہے. اور اشعار بھی ہیں